أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، 12ویں جز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اس جز میں پائے جانے والے مضامین پر ہم ایک نظر ڈالیں گے، پھر انشاءاللہ ان میں سے کچھ آیتوں کو لے کر تفصیل سے بات کریں گے. اس جز میں جو پہلا مضمون ہے اس میں انسانوں کو بتایا گیا کہ جہاں تک رزق کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے. پروویژن از گارنٹیڈ بائی اللہ. کبھی کبھی لوگ مسلمانوں کی معاشی صورتحال پر طنز اور تبصرہ کرتے ہیں. اسلام کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے. زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار، کوئی جانور، کوئی انسیکٹ ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر نہ ہو. اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا عمل حسین ہوتا ہے. کمزور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو اکڑتا ہے، اور جب وہ نعمت اسے چھن جاتی ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے. مومن کا معاملہ اس سے مختلف ہے. وہ تنگی پر صبر کرتا ہے اور خوشحالی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کوششوں کا بھرپور صلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیا جائے گا، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے جہنم کی آگ کے. پھر اس کے بعد اس میں جو دوسرا مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ بتایا گیا کہ خیر اور شر، گڈ اینڈ بیڈ، دے آر ناٹ ایکول. جو لوگ انسانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے دین میں ٹیڑھ اور کجیاں نکالتے ہیں، وہ جان رکھیں کہ زمین میں وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور آخرت میں انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا. جس طرح سے آنکھوں والا اور نابینا، سننے والا اور بہرا برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح سے ایمان اور عمل صالح والے اور انکار خدا کرنے والے اور خدا کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے قصے سنائے، پروفیٹک سٹوریز بتائیں. انبیاء نے انسانوں کے سامنے بنیادی دعوت بھی رکھی اور زمانے کے سماجی برائیوں کو بھی ایڈریس کیا، جن پر تفصیل سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. پھر خلاصے میں ایک اور مضمون آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ مشکل حالات میں ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں. being steadfast in adversities. اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے رسول کو اور رسول کے واسطے سے مسلمانوں کو کہ وہ استقامت کے ساتھ اپنے کام پر، اپنے راستے پر جمے رہیں اور ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکیں. نمازوں کی پابندی کرنے سے ایک مومن کو مشکل حالات میں خدا کی طرف سے تقویت ملتی ہے. صبر کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی اور کہا کہ ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا. سورہ یوسف میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ دنیا خواہ کتنی ہی ان کی مخالف ہو جائے، ان کے قتل کے در پہ ہو جائے، وہ حسد کے شکار ہو جائیں، قید و بند کی 100 بندے سے انہیں گزرنا پڑے، مگر ان سب مرحلوں کے بعد ان کے لیے بہت اونچے مقامات انتظار کر رہے ہیں، بشرطے کہ ایمان اور تقوی پر قائم رہیں. اس اصول کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی کے مختلف مرحلوں سے ثابت کیا. اپنے ہی بھائی بندے دشمن ہو جائیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. اپنے ہی جان پہچان کے لوگ سخت دلی کا مظاہرہ کریں تو ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے. ایک کھاتے پیتے خاندان کا انسان غلام بن سکتا ہے، مگر غلامی میں ایمان اور اخلاق پر قائم رہنا حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ ہے. نہ کردہ گناہوں کے جرم میں کبھی جیل بھی جانا پڑتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا گیا.
وہاں بھی اپنے علم اور تقوی کے ذریعے انہوں نے دوسروں کو متاثر کیا اور وہی ان کی رہائی کا سبب بنے۔ تو خواتین و حضرات، یہ آج کے پارے میں پائے جانے والے مضامین تھے۔ اب ہم آج کے اہم موضوع پر بات کریں گے۔ سبجیکٹ آف دا ڈے وہ ہے اسلام's اسٹرگل اگینسٹ سوشل ایونز، یعنی اسلام کی سماجی برائیوں کے خلاف جد و جہد۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 87-88، اس میں کہا گیا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توکلت والیہ انیب۔ انہوں نے جواب دیا، یعنی قوم شعیب کے سرداروں نے، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا۔ شعیب نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک اہل کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے۔ خواتین و حضرات اس کو انڈرلائن کیجئے، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ناظرین، اس جز میں 5 انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے۔ وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کا صرف ذکر آیا ہے۔ ان 5 نبیوں کی دعوت کے کچھ بنیادی نکات مشترک ہیں، کامن پوائنٹس ہیں۔ ہر نبی کی بنیادی دعوت ایک تھی۔ ہر رسول نے کم و بیش یہی بات کہی کہ انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ میں تو تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ یا یہ کہا گیا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے؟ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، قوم کی برائیاں دیکھ کر ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، ہم اپنے مشن میں کوئی دنیاوی غرض نہیں رکھتے، ہم تم سے کسی اجر کی توقع نہیں رکھتے، ہم لینے کے لیے نہیں بلکہ ہم نوازنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ نقطہ نمبر 1 ہے جو ان کی دعوت میں ہمیں ملتا ہے۔ نقطہ نمبر 2 یہ ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وہی تمہارا حقیقی کارساز ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ بس اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو، اس کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے جہاں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب کتاب دینا ہے، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور وہاں کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ کس نے اپنے رب کو پہچانا اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کی۔ جو تمام انبیاء کی دعوت میں جو مشترک پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 4، وہ یہ ہے کہ ہر رسول نے یہ بات کہی کہ تم اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ۔
ہر قوم کے اندر شرک و بت پرستی کے علاوہ اپنے اپنے زمانے میں ایک ایک گمبھیر مسئلہ پایا جاتا تھا جس میں وہ پھنسے ہوئے تھے. نبیوں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اجتماعی طور پر تم اپنا نقطۂ نظر درست کرو، یعنی استغفار کرو، اجتماعی استغفار کرو اور خدا کی طرف لوٹ کر آؤ. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے انعامات سے نوازے گا. یہ 4 اہم ترین نکات تھے. اب ہم 5 انبیاء کی زندگی کا مختصر جائزہ لے کے بتائیں گے کہ ان کے زمانے میں شرک و بت پرستی کے علاوہ جو سوشل ایونٹس پائے جاتے تھے وہ کس نوعیت کے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی سماجی برائی ایک معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ کاسٹ سسٹم تھا. ان کی قوم کے سرداروں نے ان سے کہا کہ اے نوح، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہاری دعوت نچلی ذات یا کم سمجھ بوجھ کے لوگ قبول کرتے ہیں. ہم تو صاحب فضل لوگ ہیں، ہم تمہاری دعوت کو کیسے قبول کر سکتے ہیں. حضرت نوح نے جواب دیا، میں انسانوں کو اس طرح سے اشراف اور اراذیل میں، میں ایلٹ اور ڈاؤن ٹراڈن میں کسی کو اپر اور کسی کو لوئر، اس طرح سے میں انسانوں کو تقسیم نہیں کرتا، اور میں ان لوگوں کو دور نہیں کر سکتا جو ایمان لے آئے. تمہارا یہ تصور جہالت پر مبنی ہے. اس کے بعد دوسرے رسول کا ذکر آیا، وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے. ان کے زمانے کی جو سماجی برائی تھی یا جو سوشل ایول تھا اس کا ذکر سورہ شعراء میں آیا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی. وہ پہاڑوں میں بڑی بڑی عمارتیں تراشتے تھے، نمایاں مقامات پر اپنی قوم کی یادگاریں بناتے تھے. یہ ان کی عظمت اور خوشحالی کے مظاہرے تھے. ان کی قوم میں دولت کی ریل پھیل تھی. آج کی اصطلاح استعمال کر کے اگر اس ایول کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے زمانے کا اصل مسئلہ سرمایہ داری تھا. کمزوروں کو لوٹ لیتے تھے. چونکہ کیپٹلسٹ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنے ایک فنکشن میں 1000 کروڑ روپے خرچ کر سکتے ہیں، مگر کمزوروں کے لیے ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا. تیسرے رسول حضرت صالح علیہ السلام، ان کے زمانے کا جو سماجی پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ ان میں شقی القلب لیڈر رونما ہو گئے تھے اور قوم ایسے لیڈروں کی اتباع کرنے لگی جو ملک میں زیادہ خرابی پھیلاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کا سوشل ایول، آج کے اصطلاح میں کہیں فالٹی لیڈرشپ، ہیٹ مانگرز اینڈ ڈیویزو پالیٹکس. اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. نمبر 4، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کا سنگین سماجی مسئلہ ہم جنس پرستی تھا. مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے جو ایک غیر فطری عمل تھا. آج کے زمانے کے اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کا سوشل ایول سیکسول پرورشن تھا یا ہومو سیکسولیٹی تھی. پھر 5ویں رسول جن کا ذکر اس جز میں آیا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں. ان کے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا ناپ تول میں کمی، یعنی معاشی معاملات ان کے بگڑے ہوئے تھے. ان کی تجارت میں دھوکہ، جھوٹ اور خیانت شامل تھے. آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں ان کی قوم کے اندر جو سوشل ایول تھا وہ فراڈ ان بزنس اینڈ ٹریڈ اینڈ کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز. خواتین و حضرات، آپ بتائیں ان میں سے وہ کون سی برائیاں ہیں جو اس وقت ہمارے سماج میں موجود نہیں ہیں؟ ایک باز امیر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ضرور یہی کہیں گے کہ ان برائیوں کی مخالفت ہونی چاہیے اور لوگوں کو اس سے روکنا چاہیے اور لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، اعلیٰ صلاحیتیں نہیں ہیں، اونچے عہدے نہیں ہیں، منصب ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بولنے اور لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر انسان اپنی استطاعت بھر برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے اور سماج کو ان برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. یہی وہ بات ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہا. ملاحظہ کیجئے سورہ نمبر 11 آیت نمبر 87-88. اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. یہ آیتیں میں پڑھ چکا ہوں. ان آیتوں میں جو بات بتائی گئی ہے غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر نبی کی جو بنیادی دعوت ہے وہ ایمان کی دعوت ہے.
مگر ہر نبی کے زمانے میں ایک مخصوص سماجی برائی تھی جو دوسروں سے الگ تھی، اور انہوں نے اس کو ایڈریس کیا اور چاہا کہ سماجی برائی سے وہ اپنے سماج کو پاک کریں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ انسانی فطرت ہمیشہ سے ایک رہی ہے، اسے بار بار خدا کی طرف بلانے اور اخلاق سکھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں انبیاء آتے رہے اور اپنے زمانے کے لحاظ سے شریعت لاتے رہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم سماج سے کٹ کر رہنے کی نہیں ہے، بلکہ سماج میں رہنے کی اور سماجی مسائل کے اصلاح کرنے کی ہے۔ مغربی مفکرین کے پاس سماجی برائیاں جیسا کہ شراب، جوا، زنا، منشیات یعنی ڈرگس، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اس سے دوسروں کو نقصان نہیں ہوتا تو وہ قابل برداشت ہیں، گو کہ سماج کے اخلاقیات پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسلام اس معاملے میں کوئی لچک اختیار نہیں کرتا، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو صرف ذات تک محدود ہو، اس لیے برائیوں کا خاتمہ سماج سے ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جو برائیوں کو برائی سمجھتے ہیں، مگر سماج کو ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے کوئی مہم چلانے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اگر مسلمان آگے بڑھیں تو اس ملک میں برہمنوں، ہندو قوم کے دیگر طبقوں، دلتوں، بدھ مت کے ماننے والوں، جین مت کے ماننے والوں، سکھوں اور عیسائیوں میں ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ملے گا جن کو آپ ساتھ لے کر اس ملک میں موجود سماجی برائیوں کے خلاف ایک مہم چلا سکتے ہیں۔ جی، یہ وہ کام ہے جو ملک کی خیر خواہی میں ہر کسی کو آپ شریک کرا سکتے ہیں۔ یہ کام فرقہ پرستی کا بھی توڑ ہے۔ یہی وہ اصلاحی کام ہے جس کے نتیجے میں ملک کی سالمیت اور اتحاد یعنی یونٹی اور اس کی انٹیگریٹی، یہ دونوں مضبوط ہوں گے۔ اسی اصلاحی مہم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس ملک پر برسیں گے۔ ان میں سے کون سا کام ہے جن کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ یہ کام کسی خاص مذہب کا ہے اس لیے ہم اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے، یا یہ کہہ سکے کہ یہ ہماری مذہبی تعلیمات سے ٹکرانے والی باتیں ہیں؟ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایک بہتر ہندوستانی سماج کی تشکیل میں اسلام کیا حصہ لے سکتا ہے، اس کتاب میں کچھ باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کریں گے۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے، تم ایک با مقصد گروہ ہو۔ یو آر اے گروپ وچ ہیز اے گریٹر پرپز۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ویڈس کی طرح، خضرو پودے کی طرح اس ملک کی سرزمین میں اگ نہیں آئے، ہم یہاں ایک مقصد کے تحت آئے تھے اور اسی مقصد کے تحت ہم جیتے ہیں۔ ہمیں اس ملک کے حال اور مستقبل سے بے تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ ہم ملک کے دھارے سے الگ نہیں رہ سکتے، ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ نچلی منزل کے مسافر سے ہم تعلق کاٹ لیں گے تو وہ کشتی کے نچلے حصے میں چھید کریں گے، کشتی ڈوبے گی تو اوپر کی منزل کے مسافر بھی ڈوبیں گے۔ یہ حدیث سے آپ نے استدلال کیا۔ مسلمانوں کو اس ملک میں ان کی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے یہ حدیث یا یہ تمثیل کافی ہے۔ دوسری بات، اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ تم نے ماضی میں بھی ملک کو نوازا ہے اور اس ملک کو سنوارا ہے ہم نے۔ اس کی تفصیل کے طالب اگر چاہیں تو دارالمصنفین سے کئی کتابیں شائع ہوئی، ان میں آپ کے سامنے 2 کتابوں کے نام لیتا ہوں۔ ایک ہے ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی جلوے، مصنف ہیں سید صباح الدین عبد الرحمن۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کے تمدن کو خوب سنوارا اور بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے سرائے بنائے، ہوٹلز بنائے، روڈ نیٹ ورک قائم کیا، غریبوں کے لیے انہوں نے لنگر قائم کیے، تکیے قائم کیے، تعلیم کا انتظام کیا، مارکیٹ پر کنٹرول رہا۔ یہ ساری تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں۔ دوسری کتاب ہے ہندوستان کے عہد ماضی میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری، یہ بھی مولانا سید صباح الدین عبد الرحمن کی کتاب ہے۔ اس میں مغلیہ سلطنت کے دور کے مختلف بادشاہوں کے یہاں کے غیر مسلم راجاؤں کے ساتھ جس طرح سے خوشگوار تعلقات تھے،
ان کا تفصیلی ذکر پیش کیا۔ تیسرا نقطہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ سماج کی تعمیر پر توجہ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ قوموں کی تاریخ میں سماج کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی ملک ایک صالح اور صحت مند معاشرے سے محروم ہو چکا ہو تو پھر کتنی ہی بہترین حکومت کیوں نہ ہو، کیسی شاندار تعلیم گاہیں ان کے پاس موجود نہ ہو، ان کے لوگ مذہبی بن گئے ہوں اور مذہبی زندگی کے مظاہر اور خدا پرستی ان کی انفرادی زندگی میں نظر آئے اور ان کی صلاحیتیں ہوں، تو ان میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی جو صالح معاشرے کا بدل بن جائے۔ ایک اچھے معاشرے کی کمی کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی۔ وہ اس جگہ ایک اہم بات بتاتے ہیں کہ اگر اچھا سماج ہو تو اچھی حکومت بنے گی اور ایک صاف ستھرا انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن ملک کو نصیب ہوگا۔ جب بھی کسی ملک میں غلط قسم کے لوگ حاوی ہو گئے اور اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور اگر معاشرے میں احتساب کرنے والے، ان سے مواخذہ کرنے والے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں تو تبدیلی آئے گی نہیں۔ اگر ایسے لوگ موجود ہوں تو حکومت میں تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ ملک کے لیے بڑی تشویش کی بات ہوگی۔ آج کے دور کے ہندوستان میں پائے جانے والی سماجی برائیوں کی ایک فہرست آپ تیار کریں گے تو اس میں سر فہرست انٹالرنس کو پائیں گے، یعنی عدم رواداری۔ اس سے نہ صرف افراد کے اخلاق بگڑتے ہیں بلکہ سماج بھی بکھراؤ کا شکار ہو جاتا ہے، سماج میں دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، سماج تقسیم ہو جاتا ہے۔ جن کے پاس رواداری نہیں ہوتی وہ متشدد ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبے وہ ٹیررسٹ بھی بن سکتے ہیں، دہشت گرد بھی بنتے ہیں۔ اس کا اصل سبب جاہلیت ہے۔ جاہلیت کا یہ انجام ہوتا ہے کہ لوگ تنگ نظر اور کم ظرف ہو جاتے ہیں، نیرو مائنڈڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہندوستانی سماج کی سب سے بڑی سماجی برائی یہ ہے۔ اس وقت مذہبی رواداری کا نہ پایا جانا کسی ایک مخصوص طبقے سے متعلق نہیں ہے۔ کیا جاہل، کیا پڑھا لکھا، کیا وکیل، کیا مصنف، کیا جرنلسٹ، کیا رپورٹر، کیا انڈسٹریلسٹ اور کیا پارلیمنٹیرین، ہر جگہ یہ سوشل ایول سرایت کر گئی ہے۔ ہر جگہ یہ سماجی برائی آپ پائیں گے۔ نوجوانوں کو میڈیا نفرت کی شراب پلا رہا ہے۔ نفرت انگیز زبان استعمال کرنا ایک نیو نارمل ہے۔ اسی سے جڑا ہوا دوسرا سماجی مسئلہ ہے افواہوں اور جھوٹ بیانی کا، یعنی فیک نیوز کا۔ نیگیٹو اور ان آتھینٹک اور ایکسکلوزیوسٹ وے آف نیوز، یعنی ایسی خبریں پھیلانا جو کسی خاص قوم کے لیے منفی رائے بنائی جائے اور غیر مستند باتوں کو عام کیا جائے، جھوٹی باتوں کو عام کیا جائے جس سے سماج کے ایک طبقے کو کاٹنا ہو۔ ایک تفصیلی سروے کی رپورٹ میں ہے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں انہوں نے کیا، اور سماج کے مختلف لوگوں کے پاس جا کر انہوں نے سروے کیا، مالداروں اور غریبوں اور شہر کے اور گاؤں کے لوگوں اور مرد اور عورت اور بچے اور بڑے اور جوان اور بوڑھے، سب سے انہوں نے سروے کیا اور معلوم کیا کہ ہندوستانی معاشرے کے سماجی مسائل کیا ہیں، اسے انہوں نے دریافت کیا۔ اس میں سر فہرست انہوں نے بتایا ڈسکریمنیشن، یعنی امتیازی سلوک اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سوشل ایول ہے۔ ذات پات کی بنیاد پر امتیاز، حکومت کی سہولیات پہنچنے میں عورتوں اور مردوں کے درمیان امتیاز، غریبوں اور مالداروں کے درمیان امتیاز، کمزوروں اور طاقتوروں کے درمیان امتیاز۔ اس سروے میں اور دو بڑی سماجی برائیوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے ایک رشوت ہے۔ یہ ایک ایسی سماجی برائی ہے جس سے ہمارے معاشرے کا بچہ بچہ واقف ہے۔ سیاستدانوں یعنی پولیٹیشینز اور سرکاری افسروں یعنی بیوروکریٹس، ان کے پاس دولت کا ایک انبار ہے جو رشوت کے ذریعے وہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور سماجی برائی انسانی حقوق کی پامالی ہے، انسانی جان کے احترام میں کمی اور انسانی خون کی ارزانی ہے۔ چوری، قتل اور اغوا یہ سماجی برائیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ناظرین، اسلام سماجی برائیوں کا مخالف ہے۔ اس سے کیسے نمٹا جائے، اس پر اب ہم اختصار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یعنی ہاؤ ٹو کمبیٹ سوشل ایولز، سماجی برائیوں کے خلاف جد و جہد کیسے کریں۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 116 اور 117،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزری ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اس میں ایک کی ورڈ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے اولو بقیہ۔ اولو بقیہ کون ہے؟ آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں مترجمین نے اسے کیسے ترجمہ کیا۔ محمد اسد نے اس کا ترجمہ کیا there were no people endowed with any virtue, people who would speak out against the spread of corruption on earth۔ محمد فاروق اعظم ملک نے اس کا ترجمہ کیا good persons who could forbid the people from making mischief in the land۔ مصطفیٰ خطاب نے اس کا ترجمہ کیا virtuous individuals who forbade corruption in the land۔ اور مرمودیوک پکتال نے ترجمہ کیا men possessing a remnant of good sense to warn their people from corruption in the earth۔ اور عبداللہ یوسف علی نے ترجمہ کیا persons possessed of balanced good sense prohibiting men from mischief in the earth۔ یہ ترجمے انگریزی میں ہیں، جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سماج میں کچھ اچھے لوگ ہوں، سینس والے لوگ موجود ہوں، جو دنیا میں جو برائیاں ہو رہی ہیں، سوشل ایونز ہیں، ان کے خلاف وہ اٹھ کر کھڑے ہو سکیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ایسے اہل خیر کیوں موجود نہیں رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایسے حاملین حق ہوتے جو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے تو اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب نہیں بھیجتا۔ شاہ رفیع الدین نے اس کا ترجمہ کیا نیک لوگ غالب ہوتے تو قوم ہلاک نہ ہوتی۔ اور عبد الماجد دریابادی صاحب نے لکھا ایسے سمجھدار لوگ ہوتے جو منع کرتے ملک میں فساد پھیلانے سے۔ اصحاب خیر اور اصحاب فضل اور اصحاب فہم یہ سب معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ پہلے اولو بقیہ بنے اور دنیا میں برائی سے روکنے کے لیے جد و جہد کریں، کوئی کرے یا نہ کرے آپ کریں، اور آپ کو ضرور کرنا ہے، اور یہ ملک سے خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ کوئی سماج اگر سماجی برائیوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں اصلاح کرنے والے موجود نہ ہو تو پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے یا وہ قوم بکھر جاتی ہے۔ ملک کو برائیوں سے بچانا یہ سب اہل ملک کا کام ہے، مگر ان میں کچھ لوگ کم عقل اور جذباتی ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو آپس میں لڑا کر، نفرتیں پھیلا کر، برائیوں میں مبتلا کر کے کچھ وقتی سیاسی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، مگر لانگ ٹرم میں ملک اور سماج کا وہ برا کرتے ہیں۔ انسان انسانیت کی سطح سے درندگی کی سطح پر نیچے اتر آتا ہے، اور یہاں لے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسانوں کو گمراہی سے اور درندگی سے اور برائیوں سے نکال کر اچھا انسان، باضمیر انسان اور ترقی کی راہ پر گامزن معاشرہ بنانا یہ بزدلوں اور نامردوں اور مفاد پرستوں کا کام نہیں ہے۔ سماج کی برائیوں کو دور کر کے سماج کے دھارے کے رخ کو موڑنا باہمت اور اولو العزم اور اولو بقیہ کا کام ہے۔ سماج میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہونی چاہیے جو سمجھدار ہوں، جو حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوں، جو کامن کاز کے لیے مل جل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لوگوں کی جتھہ بندی ہونی چاہیے، مختلف چھوٹے بڑے گروپس بنانے چاہیے، علمی کام کرنے والے، میدان عمل میں کام کرنے والے ایکٹیوسٹ اپنی اپنی سطح پر اولو بقیہ بن کر کام کریں۔ اور ان گروپس کا کام یہ ہے کہ اس ملک میں مستقل جو برائیاں سر اٹھا رہی ہیں اور جو خرابیاں پنپ رہی ہیں ان کے خلاف عقلی دلیل کے ساتھ جد و جہد کرنا اور خیر خواہی کے ساتھ تنقید کرنا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور اس کے بالمقابل الٹرنیٹیوز پیش کرنا، سلیوشنز پرووائڈ کرنا ان کا کام ہو۔ یہ کام بڑی محنت اور قربانی چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہنا بند عروس لالا ہے خون جگر تیرا،
تیری نسبت براہیمی ہے، معمار جہاں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔